जैसा कि सारे दोस्तों को मालूम है कि खान साहब का आज केस प्रोसीडिंग्स थी। आज जिस तरह सारे दोस्तों को मालूम है कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स थी, ठीक है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स थी, लेकिन हमें अंदर ले जाया गया, लेकिन हमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में बिठा दिया गया और हमें खान साहब से आज मिलने की इजाज़त नहीं दी गई और किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में हमें पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके बावजूद कि मेरा वहाँ वकालतनामा है इस केस के अंदर, मैं बग़ैर किसी हिंड्रेंस के वहाँ जा सकता हूँ, लेकिन जिस तरह की हिंड्रेंसेस क्रिएट की गई वो सब आपके सामने हैं। और इस हवाले से भी मैं समझता हूँ कि ये बड़ा तौहीन आमेज़ सलूक है सहाफ़ियों और वकला के साथ। आपने देखा है 1.5 किलोमीटर दूर हम लोगों को यहाँ उतारा जाता है, 1.5 किलोमीटर दूर हम जाते हैं और वहाँ से फिर हमें वापस आना पड़ता है इस शदीद गर्मी में। आप लोगों के साथ और हमारे साथ ये जो तौहीन आमेज़ सलूक है पंजाब पुलिस का, इसका दोष मैं मरियम नवाज़ को देता हूँ। वो जानबूझ के ये कर रही है ताकि हमारे लोगों की, वकीलों की और सहाफ़ियों की तज़हीक हो सके। इस पे हम भरपूर एहतजाज करते हैं बतौर वकील भी और सहाफ़ियों के लिए भी, और ये नहीं होना चाहिए। देखें, बहुत सारी बातें हमारे दोस्तों ने कर दी, लेकिन एक दो बातें मैं करूँगा। जो कल फैसला आया है चीफ जस्टिस साहब के 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का और अतर मिनल्ला साहब का, अतर मिनल्ला साहब का जो मिनॉरिटी व्यू है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। जब किसी केस में आपने एक दफ़ा फैसला कर लिया कि ये केस लाइव स्ट्रीमिंग का केस होगा, तो फिर कौन सा कानून, कौन सी आइन की शिक आपको इजाज़त देता है कि आप इमरान खान के आने पे उसकी लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दें? क्यों कि इसलिए एक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, मौजूदा हुकूमत नहीं चाहती कि इमरान खान की तस्वीर और तकरीर जो है या उसकी गुफ्तगू बाहर पब्लिक सुन सके। और ये कहा गया कि ये मफाद आमा का केस नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब करप्शन का कोई एक सिंगल केस भी होता है, जैसे नैब लॉज हैं, उसमें पूरी कौम का इंटरेस्ट और मफाद आमा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये वो पैसा है जो मेरा, आपका, हम सब का पैसा है। इन्होंने 1100 अरब रुपए के अपने मुकदमे ख़त्म कराने के लिए नैब लॉ बदल दिया। फिर इनकी बेईमानी आप देखें कि पिछले साल ये इस बात को 2 साल पहले इस बात को एप्रिसिएशन मांगते थे कि हमने 90 दिन से 15 दिन कर दिया रिमांड का टाइम, लेकिन पिछले साल इन्होंने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको 30 दिन किया और अब ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको 40 दिन कर लिया। और ऑर्डिनेंस कितने अरसे के लिए होता है आपको पता है? 4 महीने के लिए। मकसद क्या है? मकसद ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अब नैब जो कि एक लिहाज से तमाम इदारे उनके ख़िलाफ़ जो प्रोसीडिंग कर रहे हैं, नैब तो एक लिहाज से बांदी बन के खड़ा हुआ है माफिया के सामने, कानून के मुताबिक वो नहीं चल रहा, ये बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ताकि रिमांड लें तो इमरान खान का 40 दिन के लिए हो। सिर्फ इस मकसद के लिए, लॉ को फ्रस्ट्रेट करने के लिए, आइन को फ्रस्ट्रेट करने के लिए एक पर्सन स्पेसिफिक लॉ बनाया गया है कि जो कि इलीगल, अनलॉफुल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और हम सोच रहे हैं कि हम उसको इंशाल्लाह चैलेंज करेंगे। और उसके साथ साथ अब हमें 8 तारीख को, 8 जून को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई है। हम चाहते थे कि वो F9 पार्क में हो, लेकिन उन्हें हमें रवात में इजाज़त दी है। हम इसको या तो चैलेंज करेंगे जगह के लिए, लेकिन हम इंशाल्लाह 8 जून को जलसा करेंगे। उसके लिए पूरी कौम को मैं कहता हूँ तैयार रहें और भरपूर जलसा होना चाहिए। और उसके साथ साथ जिस अंदाज से हमारा दफ्तर सील किया गया, उस हवाले से भी आज तारीख लगी थी, अब वो मंडे को चली गई है। हमें उम्मीद है कि जो मौजूदा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जारी है और ये कठपुतली जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इंशाल्लाह ये अपने अज़ाइम में नाकाम होंगे और PTI इंशाल्लाह जीतेगी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 2 से 3 चीज़ें कहूँगा। खान साहब ने बड़ा क्लियर कहा है, जो कल आर्मी चीफ ने बात की, खान साहब ने उसके ऊपर रिबटल दिया है, और खान साहब ने कहा है कि 9 मई के हवाले से कमीशन जो है वो हम कहते हैं बनाएं, और CCTV फुटेजेस किसने चुराई हैं, और सेकंड जो बात है कि किसके हुक्म के ऊपर इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया गया, ये तहकीकात भी हों और उसके अंदर पता चले कि कौन लोग उकसा रहे थे, कितने लोग गए थे, कैसे पहले शीशे टूटे हुए थे और कैसे अंदर से आग लगी, किसने लगाई,
اور کس کو اس کے اندر ڈالا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے. اور خان صاحب نے فارم 47 والوں کے حوالے سے بھی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انوار کاکڑ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایڈمیشن ہے, وہ مان گیا ہے کہ کس طرح دھاندلی جو ہے کی گئی ہے. اور کمشنر راولپنڈی کا بیان, انوار کاکڑ کی سٹیٹمنٹ, یہ دونوں اہم سٹیٹمنٹس ہیں. اور اس کے اوپر ہی جو ہمارا موقف ہے وہ بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ کس طرح دھاندلی کی گئی ہے. شعیب شاہین صاحب کھڑے تھے, ان کے حلقے سے جو جس کو جتوایا گیا ہے, جب بھی اسے کہا جاتا ہے کہ حلف کے اوپر بات کرو وہ بھاگ جاتا ہے. جب بھی عدالت کہتی ہے کہ آپ لے آئیں فارم 45, وہ نہیں لے کر آتے, کہتے ہیں ہمارے پاس کاپی ہی نہیں ہے. تو ان کے پاس کاپیاں موجود ہیں, ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. کیونکہ یہ ہارے ہوئے ہیں تو اس لیے یہ عدالت کے سامنے فارم 45 46 لے کر 47 لے کر پیش ہی نہیں ہوتے. اور خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ دبئی لیکس کے حوالے سے خان صاحب نے جو موقف اختیار کیا, انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو بھی میری انکم ہوئی, ہمیشہ جو میں نے پوری دنیا میں کرکٹ جو ہے وہ کھیلتا رہا, میں نے پیسہ پاکستان میں لے کر آیا. لیکن یہ پیسہ پاکستان سے باہر کیوں لے کر جاتے ہیں؟ کیا یہ محب وطن پاکستانی ہیں؟ کیا یہ سوچتے ہیں کہ یہ اکانومی جو ہے یہ باہر پیسہ لے جانے سے بہتر ہوگی؟ یہ اپنی جائیدادیں باہر بناتے ہیں, منی ٹریل ان سے منگوایا جائے کہ کیسے انہوں نے پیسے کمائے, کیسے باہر لے کر گئے, کیسے ان کی جائیدادیں بنی. گندم سکینڈل کے اوپر بالکل خاموشی اختیار کر دی گئی, دبئی لیز کے اوپر بالکل خاموشی اختیار کر دی گئی, اور ایک صرف 9 مئی کی پاداش میں پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے, ڈیتھ سیل کے اندر ہے. عمران خان کو کوئی سہولیات حاصل نہیں ہے, عمران خان کو کوئی اے سی کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا. یہ جھوٹے کیسز ہیں. انشاءاللہ تعالی کپتان ہمارا تمام کیسز سے سرخرو ہوگا. سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج چوری کی ہے, آپ ان کو بلائیں اور پوچھیں کہ یہ کہاں سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر ہے. اس میں ساروں کا پتہ چل جائے گا, اور جب وہ پتہ چل جائے گا ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. لیکن ہم ایز اے فیملی کی طرف سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری اب اس لیول پہ وہاں پہ بات پہنچ گئی ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ ہم آرام سے یہاں بیٹھ کے یہ تماشا دیکھتے رہیں گے. ہاں, لیکن چکی والی جو میری بہن بتا رہی ہیں کہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ کون بات کر رہا ہے کہ میرے پاس ایئر کنڈیشن کمرہ ہے اور اتنا بڑا کمرہ ہے. چکی جو ڈیتھ سیل قسم کا کمرہ ہے اس کے اندر ان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے, ان کو اپنے لائر سے نہیں ملنے دیا جاتا, ان کو پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو ہفتے میں ایک دفعہ 20 منٹ کے لیے ملنے دیا جاتا ہے. آج بھی جب ہم کھڑے تھے تو ہمیں 10 منٹ کے لیے انہوں نے کھڑے نہیں ہونے دیا گیا. جو پولیس والا تھا اس کو اوپر سے فون آ رہے تھے, اور سپریم کورٹ کا آرڈر لے رہے ہیں. ہمارا ان کا بلڈ ٹیسٹ ہو چکا ہے عمران خان کا, وہ نہیں دے رہے ہیں. وہ پیمز والے وہ بھی نہیں دے رہے کہ پتہ چلے کہ یہ کس قسم کی ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں ان کے. یہ اتنی آفت آئی ہوئی ہے. ہم ججز سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنی عزت بچا لیں, پاکستان کو بچا لیں. لیکن اب یہ بس کرنا چاہیے. کتنی دیر تک یہ چلائیں گے؟ عمران خان نے نہیں کوئی ڈیل کرنی. ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پھر سے, عمران خان نے ڈیل نہیں کرنی. اگلا لائے عمل آپ کا کیا ہے؟ ہمیں اس کی بلڈ ٹیسٹ اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ ہمیں فکر ہے کہ آپ ان کو زہر نہ دے دیں. لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. ہم چپ کر کے نہیں آپ بیٹھنے لگے. اب ہم خود نکلیں گے, اور کوئی ہمارے ساتھ نکلنا چاہتا ہے وہ ضرور نکلے گا. لیکن یہ اب آپ حدیں کراس کر رہے ہیں. جج صاحبان, آپ اس پہ فیصلہ دیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا فیصلہ ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی بے گناہ ہیں. اب آپ فیصلہ دیں, نہ اپنے ساتھ یہ زیادتی کریں اور نہ ہی جو ان کو قید میں ہیں کئی 100 لوگ ہیں, نہ ان پہ زیادتی کریں. اور آئندہ کے لیے اگر کیسز کا اگلے ہفتے تک نہیں فیصلہ ہوتا, ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ اب ججز کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے. ہم ججز کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ فیصلہ دیں, مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک بڑی شارٹ سی کارروائی تھی القادر ٹرسٹ کیس کے اندر, کیونکہ جو خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے
اس کے ممبران پر FIR درج ہو چکی ہے اور وہ آج اپنی ضمانتیں کروانے میں مصروف ہیں. تو جج صاحب کو جب یہ بتایا گیا کہ اس ٹیم نے جس نے آپ کے سامنے آ کر کیس لڑنا ہے وہ خود اپنی ضمانتوں کے لیے آج عدالتوں میں گئی ہوئی ہے, تو آپ مقدمہ جو ہے وہ آپ اس کو ایڈجرن کریں. جج صاحب نے اس بات پر مائنڈ کیا, تو ہمارے لیے بڑا سرپرائز تھا کہ وہ کس طرح اس بات کو مائنڈ کر سکتے ہیں کہ وہ وکلا جو ہر روز آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اس کیس میں 10-10 12-12 گھنٹوں کی لمبی ہیئرنگز ہوتی ہیں, وہ ساری اٹینڈ کرتے ہیں. تو اگر ان کی اپنی ذات کے اوپر FIR درج ہو چکی ہے اور وہ بھی دہشت گردی جیسی سویر جو پروویژنز ہیں اس کے تحت مقدمات درج ہو چکے ہیں, تو وہ کس طرح بغیر پروٹیکشن کے آپ کے سامنے پیش ہوں. البتہ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ عدالت کو فوری طور پر خالی کر دیا جائے, اور ہماری جو آپس میں خان صاحب کے ساتھ ملاقات تھی, وہ بات چیت تھی, اس کو انہوں نے ادھورا رکھا اور فوراً ہمیں نکلنے کا کہہ دیا گیا. دوسری امپورٹنٹ چیز جس کے اوپر خان صاحب نے کمنٹ کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. خان صاحب نے اخبار میں پڑھا کہ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر 9 مئی کے اوپر بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم بھی اسی طرح کی تشویش رکھتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر تحقیقات ہوں, اور ہم بالکل تیار ہیں کہ 9 مئی کے اوپر جس قسم کی تحقیقات یا کمیشن بنایا جاتا ہے ہم ہر طرح سے تیار ہیں کہ اس میں کوآپریٹ کریں. لیکن 2 چیزیں انہوں نے کہا کہ یہ ضرور ہونی چاہیے اس کے اندر جو بھی کمیشن تحقیقات کرے. پہلے نمبر پہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے CCTV کیمراز کو کس نے چرایا تھا اور فوٹیج کو کس نے چرایا تھا, اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جو ابڈکٹ کیا گیا تھا, جو سپریم کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ مجھے غیر قانونی طور پر وہاں سے ابڈکٹ کیا گیا تھا ہائی کورٹ کے اندر سے, وہ کس کے حکم سے ہوا تھا. اگر یہ 2 پوائنٹس اس کے اندر شامل کیے جاتے ہیں تو تحریک انصاف یہ جو کل مطالبہ کیا گیا ہے کہ 9 مئی کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے, بالکل اس کو سپورٹ کرتی ہے. تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑی ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی فیملی نے بھی تھوڑی دیر پہلے اناؤنس کیا کہ خان صاحب کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے, وہ ان کی کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, وہ صرف اپنے مقدمات کو قانون و انصاف کے مطابق حل کروانا چاہتے ہیں. چوتھی چیز, اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خان صاحب نے ایک پیغام دیا ہے جس کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ کو جلد ایک شیڈول دیا جائے گا جس کے تحت